قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ اللہ اس کا ذکر کیا کر دے، مخفی کر دے. اور کہیں قرآن مقدس کہتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے، اسی کی طرف لوٹتا ہے. اس کے آنے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ایک یہ حقیقت. دوسری حقیقت یہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کی علامات اللہ نے ذکر کر دی ہیں قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اپنی احادیث میں ذکر کر دی ہیں. بہت ساری علامات ذکر کی ہیں. علماء کرام سمجھانے کے لیے ان علامات کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں، ان کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. خدا را توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. انہیں تقسیم کرتے ہیں کتنے حصوں میں؟ پہلی قسم وہ علامتیں ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کی بڑی بڑی علامتیں اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، صغریٰ کبریٰ. کچھ علامتیں تو وہ ہیں جو آ چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہو کے رہیں گی. آج اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں. ایک طویل موضوع ہے لیکن اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. علامات کبریٰ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں یوں جھانکا اوپر سے، مطلع ہوئے اور ہم مذاکرہ کر رہے تھے. فقال ما تذاکرون، او میرے ساتھیو کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، صحابہ کرام نے فرمایا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. قال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت ہرگز واقع نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. ہری پور والو، خود اللہ کے پاک پیغمبر بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ جب اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، او لوگو میں اور قیامت یوں آئے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت آئے گی. یوں دور نہیں ہے، قریب ہے. اور اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اچھا وہ 10 کون سی ہیں ذرا سنیے گا. فذکر الدخان، ایک نشانی دھواں آئے گا. کیا؟ دھواں ایک. نمبر 2 والدجال، دجال آئے گا. نمبر 3 والدابۃ، اور آپ نے اپنے فرمان میں دابہ کا ذکر کیا کہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا. کتنی ہو گئی ہیں؟ گنتے جائیے. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، چوتھی نشانی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. پانچویں نشانی وَنُزُولَ عِیسیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا. وَنُزُولَ عِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ، عیسیٰ بیٹے مریم آسمان سے اتریں گے. اور نمبر 6 وَیَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا کہ وہ بھی آئیں گے. کتنی ہو گئی؟
اور نمبر 7 3 خسف ذکر کیے اکٹھے 3. فرمایا وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں زمین دھنس جائے گی اندر کو. ان میں سے خسف بالمشرق، ایک مشرق میں ایک جگہ ہوگی، مشرق کی زمین دھنسے گی. ایسا کوئی مقام ہوگا جو پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا، زمین میں دھنس جائے گی وہ جگہ. نمبر 2 وخسف بالمغرب، اور ایک دھنسنا مغرب میں ہوگا. وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک جگہ دھنسنا ہوگا جزیرہ عرب میں. وآخر ذالک، اور 10ویں وآخر ذالک، اور 10ویں نشانی یہ ہے نار تخرج من الیمن، یمن سے آگ نکلے گی. کہاں سے؟ یمن سے آگ نکلے گی. تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی، یہاں تک ہانکتی رہے گی کہ انہیں میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دے گی. صحیح مسلم کتاب الفتن. اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے قیامت سے پہلے 10 علامات ذکر کی ہیں، اور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ ان میں سے پہلی کون سی ہوگی دوسری کون سی ہوگی. صرف مجموعہ ذکر کیا، یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ اسی ترتیب سے ہوں گی. یہ 10 علامتیں، تو ان میں سے ایک علامت اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے الدجال. کون؟ دجال آئے گا. اللہ، ہری پور والو دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کیسا ہے؟ دجال کب آئے گا؟ دجال آ کے کیا کرے گا؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. اللہ، سب سے پہلی چیز کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اللہ، یہ لفظ لیا گیا ہے دجالہ سے، اور عربی میں دجال یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا. دجال بہت بڑا کذاب. اور دجالہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا. تو اس کو دجال اس لیے کہیں گے کہ یہ بھی لوگوں پر حق اور باطل خلط ملط کر دے گا، حق چھپا دے گا، باطل ان کے سامنے پیش کر دے گا، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. اللہ، اور دجال کے ایک نام اور بھی ہے المسیح. تو جب لوگ ذکر کرتے ہیں ذکر اس طرح کیا جاتا ہے مسیح الدجال، المسیح الدجال. کیوں؟ اس لیے کہ مسیح 2 ہیں. ایک مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں قرآن و حدیث میں مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، اور جو دجال ہے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے. اب دونوں کو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی وجہ الگ الگ ہے. مسیح کا معنی ہوتا ہے، یہ مسیح فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن کبھی فاعل کے وزن پہ آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، ماسح اور ممسوح. تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسیح ابن مریم کو اس لیے کہا جائے گا، وہ مسیح بمعنی ماسح ہیں، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی مادرزاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی عطا کر دیتا تھا. کوڑ برس کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے اللہ انہیں شفا عطا کر دیتا. تو ان کو مسیح اس لیے کہتے ہیں. اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدجال ممسوح العینین، اس کی ایک آنکھ بھی مسح ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، بالکل مٹی ہوئی ہے. اور جو دوسری آنکھ ہے وہ دوسری آنکھ بھی خراب ہے، وہ بھی ایسے باہر کو نکلی ہوئی ہے. حدیث کے اندر لفظ ہے جس طرح انگور کا دانہ پھٹا ہوا ہو. اور ایک امام نووی نے یہ بھی فرض ذکر کیا کہ ایک مسیح اور دوسرا مسیح، یہ لفظ ازداد میں سے ہے، 2 معنی رکھتے ہیں. ایک مسیح جو بہت بڑا سچا ہوگا
وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک مسیح جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا وہ مسیح دجال ہوگا۔ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک اس سے بڑا فتنہ ہوئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو، خبردار نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا فتنہ۔ ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ کے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بھی ڈراتا ہوں دجال سے، لیکن ساتھ میں تمہیں وہ وضاحت بھی کرتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں کی۔ وہ یہ ہے، اگر تمہیں کہیں شک پڑ جائے تو یاد رکھنا یہ علامت کہ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور میرا رب کانا نہیں ہے۔ دھوکے میں نہ آنا کہیں۔ اللہ، وہ الفاظ ذکر کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور۔ او لوگو، ہر نبی نے اس کانے دجال سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ خبردار، انه اعور، وہ کانا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ رب کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے؟ ذرا سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ ابتداء نکلے گا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر آگے چل کے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، مارے گا، جلائے گا۔ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافَرٌ، اس کی دو آنکھوں کے جو درمیان کی جگہ ہے، اس ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کافر۔ کافر کا لفظ لکھا ہوگا لیکن ایسے نہیں لکھا ہوگا، حروف میں لکھا ہوگا، کاف فا را، حروف ہجا میں لکھا ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں، یہ پہلی حدیث کے جو لفظ ہیں جس میں ہے کاف فا را لکھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور دوسری حدیث میں لفظ یوں ہے کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ ہوگی تو ایک آنکھ، ایک مسخ ہوگی، جو جگہ ہے اس پہ لکھا ہوگا۔ اور کل یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، یہ لکھائی ایسی ہوگی ہر مومن پڑھ سکے گا اس کو، چاہے وہ مومن کاتب ہو یا غیر کاتب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ اس جملے کو سب سمجھ جائیں گے۔ یہ ہے وہ دجال کا فتنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نشانی ذکر کی ہے، موٹا جسم ہوگا، بھاری، لیکن قد اس کا چھوٹا ہوگا، رنگت سرخ ہوگی، بال حد درجہ گنگریالے ہوں گے، گھنے ہوں گے، اور شکل یہ منحوس قسم کی شکل۔ ظاہر بات ہے جب ایک آنکھ مٹی ہو، دوسری انگور کے پھٹے ہوئے دانے جیسی ہو تو وہ شکل کیسے ہوگی؟ بدصورت ایسا ہوگا۔ ایک اب آپ کہیں گے کہ یہ کون ہوگا؟ کوئی حیوان ہوگا؟ نہیں، یہ یہودی النسل ہوگا، انسان ہوگا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ میں رجل، مرد ہوگا، نکلے گا۔ یہ علامتیں جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ کرام پہ اس کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر، ایک ہولناک منظر تھا اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کیا۔ تو صحابہ کرام نے علامات بھی پوچھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے دجال کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلومات کی ہیں، شاید ہی کسی اور نے کی ہوں، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اب یہ دجال کون ہے، کہاں ہے اس وقت۔ آپ کے سامنے دو رائے امت کی ذکر کرتا ہوں، صحابہ کرام کی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک یہودیہ کے گھر میں،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال جس گھر میں پیدا ہوگا وہاں 30 سال تک پہلے اولاد نہیں ہوگی اس گھر میں، 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوگا، یہ علامات ہوں گی اس کی۔ اب سننے میں صحابہ کرام اس تجسس میں پڑ گئے، تلاش میں کہ دیکھا جائے یہ کہاں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے ایک یہودی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، نام اس کا تھا ابن سیاد، بعض ان کو صافی بھی کہتے، بعض اس کو سائد بھی کہتے تھے۔ یہ لڑکا پیدا ہوا، بالکل جب صحابہ کرام نے جا کے معلومات کی تو پتا چلا کہ 30 سال ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، یہ پہلا بیٹا ہے بھی یہودی۔ دوسری علامت یہ، جب اس کی ماں سے پوچھا تو کہنے لگی اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور دوسری بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے، شکل سے وہ انتہائی برا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی گمان ہونے لگا کہ وہ دجال یہی ہے کہیں، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں ابن سیاد آتا ہوا دیکھا، اس کو کوئی چھیڑ دیا، کوئی باس کر دی اس کے ساتھ، تو وہ غصے میں اتنا پھول گیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پوری گلی اس سے بھر گئی، اتنا پھول گیا غصے سے۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا کہ غصے سے ابن سیاد اتنا پھول گیا ہے۔ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب گلی سے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس پہنچا تو وہ مجھے غصے ہوئی کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، کہ آپ نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں سنا تھا کہ دجال جب نکلے گا تو لوگوں کے غصے کی وجہ سے نکلے گا، پھولے گا، تو آپ کو اس سے کیا واسطہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے اللہ کے نبی تک پہنچی کہ مدینہ میں ایسے کوئی لڑکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑتے ہیں، اللہ پہنچتے ہیں اس کے گھر، اس کی ماں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، وہ ساری علامتیں بیان کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ساری گفتگو سنی، جب نکلنے لگے تو یہ ابن سیاد ادھر کسی کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا، لیٹا ہوا تھا کہیں، تو اس نے فوراً کپڑا ہٹایا چہرے سے۔ نبی علیہ السلام سے کہا تم کیا باتیں کر رہے تھے میرے بارے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سن رہا تھا؟ کہتا ہے ہاں، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ذکر فرمائی تھی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس طلب میں پیدا پڑ گئے کہ میں اس کی پوری حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک باغ میں پڑا ہوا تھا، کہیں گنگنا رہا تھا، اور نبی علیہ السلام چپکے چپکے سے اس کے پیچھے جا رہے کہ میں جا کے سنوں یہ کہتا کیا ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو فوراً اس کی ماں نے آواز دی کہ ابن سیاد ابو القاسم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اگر تو آواز نہ دیتی اس کو، میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں سن لیتا تو یہ اپنی حقیقت واضح کر دیتا کہ یہ کون ہے۔ ایک پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے کچھ چیزیں پوچھی، فرمایا اے ابن سیاد کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بول۔ تو وہ یوں دیکھنے لگا نبی علیہ السلام کو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو امیین کا رسول ہے۔ کن کا؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا، مکہ والوں کا نام مشہور تھا ان پڑھ، امیین، تو امیین کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ اور باتیں پوچھی، کہتا ہے میرے پاس سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے۔ کوئی عجیب سی باتیں کر رہا تھا، میرے پاس سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی مجھے پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو شیطان ابلیس ہے۔ یہ ساری باتیں جب گفتگو کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کا معاملہ اس پر خلط ملط کر دیا گیا، آؤ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم اجازت طلب کی، فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا آپ نے نہیں سنا کہ اگر واقعی یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دجال کا قاتل اللہ نے
لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ بات متعین ہے کہ دجال کو کون قتل کرے گا؟ تو نہیں قتل کر سکتا، اس لیے چھیڑ نہیں اس کو. آؤ، اس گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا؟ ذرا آپ کے سامنے وہ میں پڑھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا عمر بن الخطاب یحلف انہ الدجال بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی موجودگی میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، ابن سیاد ہی دجال ہے. اچھا، حضرت محمد ابن المنقدر شاگرد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت جابر سے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ اے جابر تو بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ دجال ابن سیاد ہی ہے. میں نے سنا ہے کہ تو اتنی پختگی سے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ دجال ابن سیاد ہے. تو کیا جواب ملا؟ حضرت جابر کہنے لگے انی سمعت عمر یحلف علی ذالک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر کو نبی کی مجلس میں قسم اٹھاتے ہوئے سنا ہے. اور نبی کریم نے وَلَمْ يُنْكِرْهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم نے رد نہیں کیا حضرت عمر کی بات کو. اب معاملہ تھوڑا سا مشکل بن رہا ہے، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. ایک یہ احادیث، اب دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں. اللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. ایک رائے یہ تھی کہ دجال کون تھا؟ ابن سیاد تھا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابن سیاد نہیں، دجال کوئی اور ہے. لیکن پہلے گروہ کی رائے کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو سنا دوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر میں دیکھا ابن سیاد کو. تو ابن سیاد میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا او صحابی رسول، کیا تم پر نبی کریم کی حدیثیں مخفی ہو گئی؟ میں نے کہا بول، کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے تم مجھے دجال کہتے ہو. خود بہت بول پڑا، کہتا ہے تم مجھے دجال کہتے ہو، حالانکہ کیا نبی کریم نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا؟ تو میں تو مسلمان ہوں. دوسری بات کہتا ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا میں مدینہ میں رہتا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا تم نے نہیں سنا حدیث میں؟ یہ دیکھ لو میں یہاں ہوں. اچھا، اگلی بات کہنے لگا او صحابی رسول، کیا تم نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میرے تو بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں قریب تھا اس کی یہ ساری باتیں سن کر میں اس کو معذور سمجھ لیتا کہ واقعی یہ دجال نہیں ہے، ہم نے اس پر گمان کیا ہوا ہے، مشابہت ہے. کہتے مجھے یہ یقین آنے لگ گیا تھا کہ آخر میں اس نے ایک اور بات کہہ دی. مجھے پھر شک پڑ گیا، کون سی بات؟ کسی نے اسے پوچھ لیا کہ تو دجال کو جانتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم ہے میں دجال کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، وہ کہاں ہے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ ابن سیاد نے کہا. تو فوراً کسی شخص نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہ بتا کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو دجال ہو جائے؟ تو جہاں سے صحابی رسول کو پھر شبہ پڑ گیا، کہنے لگا ہاں اگر مجھ پر دجالیت پیش کی گئی تو میں خوشی سے قبول کر لوں گا. تو صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے پھر اشتباہ پڑ گیا کہ پہلی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ دجال نہیں ہے، اور آخری جملے نے پھر میرا وہ شک یقین میں بدل دیا کہ ابن سیاد ہی یہی وہ دجال ہے. کہیں کہتے ہیں اگر دجالیت مجھ پر پیش کی گئی میں اسے قبول کر لوں گا خوشی سے. ایک تو یہ علماء کرام کا
ایک طبقہ صحابہ کرام اور علماء کرام کا یہ ہے کہ ابن سیار ہی دجال اکبر تھا. پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ حرہ پیش ہوا. اس موقع پر ابن سیاد غائب ہوا. کہتے ہیں کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چل سکا کہ ابن سیاد کہاں ہے, مر گیا ہے, غائب ہے. اس دن سے کوئی پتہ نہیں ہے. تو علماء کرام اس بات کو لے کر مزید اس بات کی تقویت کرتے ہیں کہ ہاں یقیناً ہو سکتا ہے کہ ابن سیاد اس دن سے غائب ہوا ہو, مدینہ سے نکل گیا ہو, اور قیامت کے قرب میں پھر کیا ہوگا, تمام تر علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا. ایک یہ طبقہ. دوسرا طبقہ جو ذکر کرتا ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, آپ ذرا وہ بھی سن لیجیے. صحیح مسلم کی ہے, حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تیاری کی, وضو کیا, پاکی کی نماز کے لیے, عدت ختم ہوئی میری, اچانک سمعت نداء المنادی, ایک اعلان کرنے والے کا اعلان میں نے سنا. نبی کریم کا منادی تھا. کیا اعلان ہوتا کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اے قوم الصلاۃ الجامعہ, جلدی آؤ نماز کی طرف. کہتے ہیں سارے لوگ چلے گئے. صحابیہ فرماتی ہیں اور میں بھی چلی گئی. میں عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی. فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی. نماز ہو گئی. فکنت فی صف النساء, یہاں تک کہ جب نماز ہو گئی تو نبی کریم فوراً کھڑے ہو گئے, ممبر پہ آ گئے. جلس علی المنبر وهو یضحک, نبی کریم ممبر پہ تشریف لائے اور آپ ہنس رہے تھے. ہم سب دیکھ رہے تھے انتہائی توجہ کے ساتھ. فقال, نبی کریم جب ممبر پہ آتے تو کیا فرماتے ہیں, لیلزم کل انسان مصلاہ, ہر بندہ اپنی اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے, آگے پیچھے نہ ہو, کوئی حرکت نہ ہو. ہم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. ثم قال, پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے اتدرون لما جمعتکم, او میرے صحابہ, او قوم, معلوم ہے تمہیں, کیا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے, کیوں اکٹھا کیا میں نے تمہیں. لما جمعتکم قالوا اللہ ورسولہ عالم, سب کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت, میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے یا کسی رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے. لیکن جمعتکم, لیکن میں نے تمہیں جمع کیا ہے کس لیے, لأن تمیم الداری, اس لیے کہ ایک انسان ہے اس کا نام ہے تمیم الداری, کانا رجلا نصرانیا, یہ عیسائی تھا. کون تھا؟ عیسائی مرد تھا. فجاء, پس وہ آیا ہمارے پاس. فبايع, میرے ہاتھ پر اس نے بیعت کی. واسلم, مسلمان ہو گیا. وحدثني حدیثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسیح الدجال, اور اس نے آ کر میرے سامنے وہ واقعہ بیان کیا, وہ بات بتلائی ہے جو میری حدیث کے بالکل موافق ہے, جو حدیث میں تمہیں دجال کے متعلق بتایا کرتا تھا. اس نے ایک عجیب بات بتلائی, اور وہی بات بتلائی جو تمہیں میں بتلایا کرتا تھا دجال کے متعلق. حدثنی, اس نے مجھے واقعہ بیان کیا ہے, انہو رکب فی سفینۃ بحریۃ, واقعہ اس نے یہ بیان کیا ہے تمیم داری نے کہ ہم قبیلہ لخم اور جزام, دو قبیلے کے 30 بندے ہمارے ساتھ تھے, ہم بحری جہاز میں سفر کرنے لگے. فلعب بہم الموج شہرا فی البحر, طوفان آ گیا اور بحری جہاز 1 مہینہ موجیں اس کے ساتھ کھیلتی رہیں. جہاز سمندر میں گیا, طوفان آیا, 1 مہینہ ہم سمندر میں تھے اور ہمارے جہاز کے ساتھ موجیں کھیل رہی, کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا, یہاں تک کہ ہمیں لے جاتے ایسی جگہ تک پہنچا دیا گیا. سورج طلوع ہونے لگا. فجلسوا فی, ہم نے یوں سمجھا کہ قریب ہے کہ اب کشتی کنارے لگ گئی جہاز, تو ہم بڑے جہاز سے اترے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے ایک جزیرے کے اندر اترنے لگے. شکر کیا کہ مہینے بعد جہاز کنارے لگا. ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے کیونکہ بڑا جہاز کنارے نہیں لگتا, تو ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کے کنارے پہ اتر گئے. کتنے بندے تھے؟ 30 بندے تھے ہم. تو ہم نے دیکھا فلقیتہم دابۃ,
ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک جانور ملا، اتنا جسم اس کا سارا بال ہی بال بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اگلے سے اور پچھلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنے بال اس پہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی لا یدرون ما قبلہ من دبرہ، کہ اس کا اگلا حصہ کیا ہے اور پچھلا کیا ہے، ایسے بالوں میں ڈوبا ہوا تھا. من کثرت الشعر فقالوا ویلک ما انت. تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ او بدبخت، تو تباہ ہو، تو کیا ہے، کون ہے، بتا ہمیں. تو وہ فوراً کہنے لگی انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں. جساسہ یہ مؤنث ہے جساس کی، یعنی جاسوسی کرنے والی ہوں، یہ مؤنث ہے جساسہ، کیا کرنے والی ہوں، میں جاسوسی کرنے والی ہوں. قالوا ومل جساسہ، جساسہ کیا ہے، کس کی جاسوسی کرتی ہے. قالت، تو کہنے لگی ایھا القوم، خیر نہیں آگے چلو، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر. آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار میں اور آپ کی ملاقات کا بہت مشتاق ہے. فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَقِ، بہت زیادہ اشتیاق ہے اس کو تمہاری ملاقات اور تم سے گفتگو کا. صحابی رسول فرماتے ہیں ہم ڈر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے لپک پڑے اس جگہ کی طرف جہاں جساسہ وہ ہمیں لے کے جا رہی تھی. جب ہم پہنچے تو دیکھتے ہیں حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، ہم نے دیکھا بہت بڑے جسے والا انسان ہے، اتنا بڑا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں، اس کے بالکل سخت اس کو جکڑا ہوا ہے اور بازو اس کے ایسے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. اس حال میں وہ وہاں بیٹھا ہے. قلنا ویلک من امانتا، تو ہم نے جب اس بندے کو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا تو ہم نے فوراً اس سے پوچھا تو تباہ ہو مانتا، تو کون ہے، کیا ہے، تو بتانا میں. قال قد قدرتم علی خبری، میرے بارے میں کچھ تو تمہیں پتہ چل گیا اور کچھ پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن تم بتلاؤ. فاخبرونی ما انتم، تم بتلاؤ تم کون ہو، کون ہو تم. قالوا، تو فرماتے ہیں تمیم داری ہم نے کہا نحن اناس من العرب، ہم تو عرب کے کچھ لوگ ہیں، عربی ہیں، سوار ہوئے سفر کے لیے جہاز موجوں میں چلتے چلتے مہینہ، حدیث کے الفاظ اختصار کرتا ہوں یہاں تک کہ آپ کے پاس آگے ایک مہینہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد. اللہ اکبر. تو جب اس نے ایک دم کہا سن لو، مجھے یہ بتاؤ اخبرونی عن نخل بیسان، شام میں بیسان ایک علاقہ ہے، کھجوریں ہی کھجوریں لگی ہوئی ہیں. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص کہنے لگا مجھے اس بیسان باغ کے کھجوروں کے متعلق بتلاؤ. قلنا ای شانہا، اس کی کیا حالت آپ کو بتائیں، کون سی خبر. کہنے لگا عن نخلہا هل یثمر، کیا اس کی کھجوریں پھل دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. قلنا لہو نعم، ہم نے کہا بالکل پھل دیتی ہیں. قال، کہنے لگا اما انہ یوشک الا تثمر، قریب ہے کہ وہ پھل دینا چھوڑ دے گا وہ باغ. اچھا مجھے مزید بتلائیے. اخبرونی بحیرۃ الطبریہ، طبریہ کا جو دریا ہے، طبریہ علاقہ، اس کا دریا کیسا ہے. قلنا، ہم نے کہا کیا مطلب ہے دریا کا. کہنے لگا اس میں پانی ہے کہ نہیں. ہم نے کہا پانی تو اس میں بہت زیادہ ہے. کہنے لگا قریب ہے یوشک ان یذھب، کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا. ہم نے مزید باتیں کی تو وہ مزید پوچھنے لگا. کہنے لگا اخبرونی عن عین زغر، یہ زغر کوئی چشمہ تھا جو وہ جانتے تھے صحابہ کرام. حضرت تمیم داری کہا وہ چشمہ کیسا ہے. ہم نے کہا کیا مطلب ہے چشمے کا. کہنے لگا یہ بتاؤ اس چشمے کے پانی سے لوگ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں، پانی کو زمین کی طرف لے جاتے ہیں، زمین سیراب کرتے ہیں کہ نہیں. قلنا نام، ہم نے کہا پانی اس میں بہت ہے، لوگ سیراب بھی کرتے ہیں. مزید ایک دم پوچھنے لگا اخبرونی عن نبی الامیین، امیین کے رسول نبی کے بارے میں بتلائیے. ما فعل، وہ کیا کرتے ہیں. قلنا، تو ہم نے کہا قد خرج من مکہ ونزل یثرب
بالکل نبی امیین کا نبی مکے میں آیا اور آج کل وہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں. تو اس نے پھر پوچھا اقاتلہ العرب، کیا عرب نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ جنگ ہوئی ہے عرب کے ساتھ؟ تو تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے. کہ لڑائی میں کیا فیصلہ ہوا؟ ہم نے کہا لڑائی میں اللہ نے اسے فتح دی، وہ غالب رہے ہیں، اور اب عرب کے کئی لوگوں نے اس کی اطاعت کر دی ہے، عرب کے لوگوں نے انہیں نبی اور رسول تسلیم کر لیا ہے. تو دجال کہنے لگا ہاں ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر جائیں. یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد اب اپنے بارے میں کہتا ہے انی مخبرکم انی، اب میرے بارے میں سن لیجئے. کہتا ہے انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں، وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، قریب ہے کہ مجھے اجازت مل جائے نکلنے کی، میں انتظار میں ہوں، قریب ہے کہ مجھے کھول دیا جائے اور مجھے اس جزیرے سے نکلنے کی اجازت مل جائے. فاخرج، میں نکلوں گا، فاسیر فی الارض، پوری زمین میں چکر لگاؤں گا، گھوموں گا، فلا ادع قریۃ الا حبطتها، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑوں گا بستی کہ جس بستی میں جاؤں گا نہیں، تمام بستیوں میں جاؤں گا. کتنے دنوں میں؟ 40 لیلہ، پوری دنیا میں صرف کتنے دن گھوموں گا؟ 40 راتیں، 40 دن. کہاں کہاں نہیں جا سکوں گا وہ بھی بتا دیے. کہتا ہے غیر مکہ و طیبہ، مکہ میں نہیں جا سکوں گا، طیبہ میں نہیں جا سکوں گا، یعنی مدینہ منورہ، مدینہ کا ایک نام طیبہ طیبہ ہے، میں وہاں بھی نہیں جا سکوں گا. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں داخل ہونا چاہوں گا بھی تو مدینے کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کے پاس تلواریں ہوں گی، وہ مجھے اپنی تیز دھار والی تلواروں کے ساتھ پیچھے دھکیل دیں گے. میں مدینہ نہیں جا سکوں گا، مکہ بھی نہیں جا سکوں گا. دجال کا یہ جملہ. یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کی، تو آخر میں فرمایا ہو میرے صحابہ بتلاؤ کیا یہ باتیں میں تمہیں بتلایا کرتا تھا کہ نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بتلایا کرتے تھے. فرمایا سن لیجئے اللہ کی قسم ہے. 3 دفعہ نبی کریم نے اپنی لاٹھی چھڑی یوں ممبر پہ مار مار کے کہا اللہ کی قسم مدینہ طیبہ یہ ہے، مدینہ یہ ہے، مدینہ یہ ہے. کیا شان ہے مدینہ منورہ کی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ مکہ نہیں جا سکے گا، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے. کتنے دروازے ہوں گے؟ جب دجال نکلے گا 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا لگا ہوگا. دجال کا لشکر آئے گا، اسے دھکیل دیا جائے گا پیچھے، دجال آئے گا اسے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اور ایک اور لفظ بھی سن لیجئے کہ اب نکلے گا کہاں سے دجال. حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے، نبی کریم نے فرمایا دجال نکلے گا عراق اور شام کے بیچ میں، اور ایک میں ہے اصبہان سے نکلے گا. کہاں سے؟ اصبہان، فانی کیا؟ اصبہان سے نکلے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے لفظ ہیں کہ دجال نکلے گا اصبہان سے، جس کی بستی کا نام ہوگا یہودیہ. کیا؟ یہ بستی اصبہان اس وقت ایران میں ہے. کہاں ہے؟ تو جہاں لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ مشرق میں نکلے گا، عراق کی جانب نکلے گا، محدثین فرماتے ہیں ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. نکلے گا سب سے پہلے اصبہان سے. کہاں سے؟ اور ادھر جب نکلے گا تو 70,000 یہودی اس وقت اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ایران کے شہر اصبہان سے نکلے گا اور یہودی وہیں ہوں گے، انہوں نے پہلے سے وہاں ڈیرا لگایا ہوگا، اپنے لیے وہ جگہ خریدی ہوگی. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے نشانی بتلائی، فرمایا علیہم التیاسلہ، کہ ان پر سیاہ یا سبز چادری بھی ہوں گی. یہ دجال کے لشکر کا پہلا جو ہے وہ پہلی نشانی ہے کہ لشکر ابتدان یہ ہوگا. وہاں سے چلے گا، بستیوں میں جائے گا. نبی کریم فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگی، باغ ہوگا. لیکن یاد رکھنا میرے صحابہ، جو آگ ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی، جو باغ ہوگا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. یعنی جو اس کے باغ سبز باغوں کے جھانسے میں آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو اس کا مقابلہ کرے گا مانے گا نہیں اور اس کی آگ میں چلا جائے گا تو لوگ تو سمجھیں گے جل گیا، حقیقت میں وہ جنت چلا جائے گا. اتنی نشانی بتلا دی ہے.
اور یہ بھی سن لیجئے، جب مدینہ کے باہر قریب پہنچے گا، داخل تو نہیں ہو سکے گا، باہر پہنچے گا تو مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے. کتنے؟ 3 زلزلے آئیں گے. تو جب زلزلے 3 آئیں گے تو مدینہ میں کوئی کافر منافق نہیں رہے گا، سارے مدینہ سے باہر ہو جائیں گے، دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور جو اس وقت مدینہ میں رہے گا وہی سچے لوگ ہوں گے. جتنے منافق کافر ہوں گے وہ مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے ان 3 زلزلوں میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. ایک شخص ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دور کا سب سے بڑا شہید وہ ہوگا، سید الشہداء. وہ کون ہوگا؟ فرمایا ایک شخص نکلے گا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جائے گا اس کے لیے، آگے اسلحے والے لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے تمہارے اس دجال سے ملنے جا رہا ہوں، مسیح سے. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اس کو ماننے والا نہیں ہے، تو کہیں گے مارو اس کو. پھر ان میں سے ایک کہے گا نہیں، ہمارے خدا نے کہا کہ جب تک میری اجازت نہ ہو کسی بندے کو قتل نہیں کرنا. تو اس شخصیت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ پہنچے گا دجال کے پاس، کھڑا ہو جائے گا، کہے گا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں، تو دجال ہے. وہ بڑے کرتب دکھائے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے. دجال کہے گا ایسے کرو، قتل کر دو اس کو، مارو اس کو، قتل کر دو. اسے قتل کر دیا جائے گا، یوں 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا. جب 2 ٹکڑے کیا جائے گا، ایک ٹکڑا ایک طرف ایک ٹکڑا دوسری طرف، دجال ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے چلے گا اور آگے جانے کے بعد اس کو کہے گا پھر زندہ ہو جا. وہ پھر زندہ ہو جائے گا. جب دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو اس سے دجال کہے گا اب مجھے مانتا ہے یا اب بھی نہیں مانتا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ تو دجال ہے. اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ واقعی تو کیا ہے؟ دجال ہے. یاد رکھ لیجئے ہری پور والوں، یہ لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے جو اس دور میں بھی کسی کے کرتب دیکھتے ہیں تو گرویدے ہو جاتے ہیں. کیا؟ جو کسی کے کرتب شرتب دیکھتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ گرویدے ہو جاتے. اور نہ جی فلاں بڑا اچھا آدمی، کیوں آنکھوں میں سے کیل نکال دیتا ہے، پیٹ میں سے 3 من کا لوہا نکال دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے. یہ کرتب کرنے والے جو آج بہک جاتے ہیں، یقین کیجئے یہی متزلزل لوگ جب اس کے کرتب دیکھیں گے وہ بھی بہک جائیں گے. ہم کہتے ہیں کسی کے کرتب نہ دیکھو، دیکھنا ہے کسی کو تولو تو قرآن و سنت کے ترازو پہ تولو. اگر قرآن و سنت کے ترازو میں ٹھیک ہے یہ اللہ کا ولی ہے، چاہے کوئی کرتب نہ دکھائے. کیا کیا جائے؟ اس قوم کو ابھی سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کرتب کرتے کرتے لوگوں کو مارتا جائے گا. اور یاد رکھ لیجئے فرمایا صرف 40 دن رہے گا دنیا میں دجال. کتنے دن؟ زیادہ نہیں، 40 دن. لیکن ان 40 دنوں میں جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 1 سال کے برابر. تو یہ مطلب نہیں کہ پریشانی کی وجہ سے لمبا نظر آنے لگے گا، نہیں، حقیقت میں وہ دن سال تک لمبا ہو جائے گا. کیوں؟ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا جب وہ دن سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم صرف اس میں 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ کیونکہ دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ تو جب وہ دن سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم اس میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا 5 نہیں، سال کے برابر دن ہوگا. اس سال کے دن میں تم 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا اندازہ لگا کے 5 نمازیں پڑھتے جانا. قربان جاؤں حدیث کے اس اشارے سے پاکستان کے مشہور عالم دین شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان علاقوں کے لیے جن علاقوں میں دن 6 مہینے رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، ان کے لیے نمازوں اور روزوں کا کیلنڈر بنایا ہے اس حدیث سے لے کر. کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دن سال کے برابر ہوگا، تم اندازے سے نمازیں پڑھتے رہنا. اچھا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اسی طرح. تو یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے، ہری پور والوں سنیے، آج میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا صبح تو میں نے پھر حساب لگایا کہ یہ کتنا بنتا ہے. تو یہ 1 سال 14 دن بنتے ہیں. کتنا؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن بنتے ہیں. اتنا عرصہ وہ رہے گا. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر وہ کہیں آ گیا تو اس کا تماشا دیکھنے بھی نہ جانا. مسلمانوں اگر کہیں آ گیا تماشا دیکھنے بھی نہ جانا.
اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے میں مومن ہوں، اور تماشا دیکھنے جائے گا، اس کے کرتب دیکھ کے ایمان کھو بیٹھے گا، اسی کا گرویدہ ہو جائے گا۔ فرمایا پھر ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک یہ پہاڑوں کی طرف چلے جانا۔ اللہ اکبر، بچاؤ کا کوئی طریقہ؟ فرمایا مدینہ منورہ و مکے چلے جانا، وہاں نہ دجال جا سکتا ہے، نہ دجال کا دبدبہ جائے گا۔ اچھا بچاؤ کا ایک اور طریقہ؟ فرمایا اگر آ جائے تم میں سے کوئی دجال کو دیکھ لے، فرمایا تو جو ہی اسے دیکھ لے سامنا ہو جائے تو سورۃ کاف کی ابتدائی آیات اس پہ پڑھ لے، اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کون سی؟ سورۃ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے بچ جائے گا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو، یاد کر لو۔ اور دوسری حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظا، جس نے بھی سورۃ کاف کی ابتدائی آیات یاد کر لی، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیات کے معنی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ یاد کر لو میرے دوستو، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایک بچاؤ کا سبب یہ ہے، سید الانبیاء نماز میں یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن شر مسیح الدجال ومن فتنۃ مسیح الدجال۔ اللہ عذاب قبر سے بھی بچا اور دجال کے فتنے سے بھی۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ شامل کر لیجئے، اللہ ہمیں دجال کے شر سے بچا۔ بہت بڑا شر ہوگا، بہت بڑا، روئے زمین پر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن آخری انجام کیا ہوگا اس کا؟ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نکلے گا تو اصبہان سے، مشرق سے، قتل کہاں ہوگا؟ ایک مقام ہے جس کا نام ہے لد۔ کون سا مقام ہے؟ لد۔ یہ فلسطین میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہاں ہے۔ یہ چلتے چلتے وہاں پڑاؤ ڈالے گا، اور مسلمانوں کا پڑاؤ اس دن ہوگا دمشق ہی کے اندر، ایک جگہ اس کا نام ہے غوطہ۔ مسلمانوں کا پڑاؤ غوطہ میں ہوگا اور اس کا پڑاؤ مقام لد میں ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا، امام مہدی اسی وقت آئیں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں گی کہ دو فرشتوں کے پروں پہ یوں ہاتھ رکھے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی مسجد کے مینار پہ اتریں گے اور کہیں گے سیڑھی لے آؤ، لوگ سیڑھی لائیں گے، آپ اس کے ذریعے نیچے اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں سر نیچے کریں گے تو ان کے بالوں سے اس طرح قطرے جھڑیں گے جس طرح موتی ہوتے ہیں، موتیوں کی طرح آپ کے چہرے پر بالوں سے پانی کے قطرے جھڑ رہے ہوں گے، اور آپ کی سانس میں وہ تاثیر ہوگی، جدھر تک آپ سانس لیں گے ادھر تک کوئی بھی کافر جس پہ وہ سانس لگے گا مرتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس اس وقت تک اتنا دور جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، یہ مرتے جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی کہیں گے اللہ کے نبی آپ آگے ہو جائیں نماز کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آگے آپ ہو جائیں، یہ محمد کی امت کی عزت ہے، نبی کریم کی امت کی شان ہے۔ تو امام مہدی کو خود آگے کریں گے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے دجال سے تنگ ہیں، کہیں گے فکر نہ کرو، اس کا قتل اللہ نے میری ہی مقدر کیا ہے۔ تلوار کے ساتھ آئیں گے، چلیں گے،
دجال کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سانس لے کے لوگ مرتے جائیں گے. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جو یہ سانس عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کو پہنچے گی وہ یوں پگھلے گا جس طرح نمک پانی سے پگھلتا ہے. اگر وہ مارے نہ تب بھی مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پگھلنے سے پہلے اس کو خود مار دیں گے.